اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ محترمی و مکرمی جہلمی صاحب کے معتقدین حضرات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے، جہلمی صاحب کا جو نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر قادر نہیں ہے، فلاں چیز پر قادر نہیں ہے، وہ جس ممکن کو چاہے نوٹوریس کہہ کے اللہ کی قدرت سے نکال دیں۔ تو میرے ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے اور ازل تا ابد ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو واقعات کے بارے میں علم ہے کہ یہ واقعات واقع ہوں گے، یہ ممکنات واقع ہوں گے، ان میں سے بعض واقعات کو لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ یہ لوح محفوظ محدود بھی ہے اور متناہی بھی ہے۔ تو اگر لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، لہٰذا باری تعالیٰ نے وہ لکھ دیا کہ یہ واقعہ ہوگا۔ اب ایک واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر زید ایک آدمی ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زید ڈاکٹر بنے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوح محفوظ میں کچھ لکھا ہو اور ہو کچھ جائے۔ اور جو یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ زید جو ہے کوئی آدمی ڈاکٹر بنے گا۔ اب ذرا غور کر لیجئے میری بات پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے یہ دال ہے اللہ کے علم پر، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ دال ہے لوح محفوظ پر۔ دال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کا علم لازم آ جانا۔ تو اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ یہ لوح محفوظ میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ واقعے کا ہونا دال ہے لوح محفوظ میں اس کے لکھے ہونے پر، اور لوح محفوظ میں اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ دال ہے کہ باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرنے پہ قادر نہ رہا۔ مثال کے طور پر اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ زید ڈاکٹر بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اب زید کو ڈاکٹر نہ بنانے پہ قادر نہیں رہا، کیونکہ اگر اس پہ قادر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں غلط لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ جو ہے وہ تو دال ہے اللہ کے علم پر، تو اللہ کے علم غلط ہے، تو یہ ہو جائے گا دال بلا مدلول، اور یہ محال عقلی ہے، یعنی دال ہو مدلول نہ ہو، کیونکہ اللہ کا علم قدیم ہے، تو اگر وہ مدلول ہوگا تو عدم علم باری محال عقلی ہے۔ تو جہلمی صاحب کا قول اس طرف جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ مزید اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے، یہ میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ دے دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ تو ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں ڈالنے پر اور حضرت موسیٰ کو جہنم میں ڈالنے پہ قادر نہیں ہے، یہاں تو یہ نظر نکل رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرنے پہ قادر نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے اگر قادر مان لیں تو پھر جہل لازم آئے گا، قادر ماننے سے نہیں لازم آئے گا، وقوع سے لازم آئے گا، اور وقوع سے جب جہل لازم آئے گا تو یہ نوٹوریس ہو جائے گا۔ ذرا اس پہ غور کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم پہ ہم تھوڑا سا بات تفصیل سے بیان کریں گے۔ والسلام۔